ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے پہلا با اتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ مسلم شریف کے ایک اور روایت میں ماہ محرم الحرام کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کے بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کی کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ محرم کی یہ شان ازلی و ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان و مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان قسم شان میں محرم الحرام کے پابند ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کی ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اور ربیعہ بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے صبح مدینہ منورہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج کے دن روزہ رکھیے، اور جن لوگوں نے کھا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، وہ سارا دن روزہ رکھے، روزہ کی حالت میں رہے۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل روزے کی رہ گئی۔ یوں تو محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے
روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کرے کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو سال کے باقی مہینوں میں ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ ان عظیم واقعات سے بھی ہوتا ہے جو مختلف انبیاء و رسول اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ تاریخ و سیر کے ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے میں تولد ہوئی، اور اسی مہینے میں دعوت توحید کے پاداش میں سیدنا خلیل اللہ کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور وہ غرق نیل ہو کر دنیا کے لیے سامان عبرت بن گیا، اور آج بھی اس کی غنود شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں درس نصیحت کے طور پر موجود ہے۔ ان کے علاوہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ادریس علیہ السلام مکان علیہا میں پہنچے، اور ایوب علیہ السلام شفایاب ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، اور اس